وہ سب جب حویلی کے صحن میں پہنچے تو عباس حویلی کے پرانے اور وفادار ملازمین اور گارڈز پر چیخ چنگھاڑ رہا تھا۔ بے شک عباس کا اس طرح بلند آواز میں چلانا حویلی کے مکینوں سمیت نوکروں کو بھی حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ آج تک کسی نے عباس کو اس قدر طیش میں نہیں دیکھا تھا۔ سردار شیر دل آگے بڑھے اور ایک گارڈ کو عباس کی جارحانہ گرفت سے نکال کر دور کیا۔ کیا ہو گیا ہے عباس میرے شیر؟ سردار شیر دل نے بیٹے کو دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، ایک ایک کو جان سے مار دوں گا بابا میں۔ اتنے لوگوں کے پہرے کے باوجود میری بہن کے ساتھ یہ سانحہ کیسے ہو گزرا؟ کسی کام کے نہیں ہے یہ۔ عباس غراتا ہوا ایک نظر تمام ملازمین اور گارڈز پر ڈالتا آخر میں باپ کی گرفت سے نکلا۔ کیوں اپنے آپ کو اس انتقام کی آگ میں جلا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ ہم خون کا بدلہ ضرور لیں گے، پھر کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ عباس کو دکھ سے دیکھتے ہوئے وہ بولے۔ انہوں نے اپنے ٹھنڈے مزاج بیٹے کو اس قدر طیش کے عالم میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اتنے دن بعد حویلی آیا بھی تو اس قدر عجب حالت میں تھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور داڑھی بڑی ہوئی۔ سردار بی بی بھی بیٹے کو اس قدر غصے میں دیکھ کر تڑپ اٹھیں، جبکہ نورے کی آنکھیں عباس کی یہ بکھری حالت دیکھ کر بھیگنے لگیں۔ بابا ان لوگوں نے اگر اپنا کام صحیح سے کیا ہوا تو… اس سے آگے عباس بول ہی نہیں سکا اور قرب کے باعث آنکھیں میچ گیا۔ حویلی کے وسیع صحن میں موجود ہر زیرو سردار کو پہلی مرتبہ اس طرح دیکھ کر رو پڑا، جبکہ ملازمین اور گارڈز عباس کے ڈر و خوف کے باعث کانپ رہے تھے۔ عباس میرے شیر سنبھالو خود کو، تمہاری ماں مر جائے گی تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ سردار شیر دل نے عباس کو خود میں بھینچتے ہوئے وہاں کھڑی سردار بی بی کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا، تو عباس کی نگاہیں اپنی ماں کی جانب اٹھیں جو روتی ہوئی غم کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر عباس کا دل مزید تڑپ گیا۔ وہ ماں جنہیں اس نے ہمیشہ سج سنور کر شان و شوکت سے حویلی میں حکمرانی کرتے دیکھا تھا، آج اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر دل کو ٹھیس پہنچی اور قدم ماں کی جانب خود بخود بڑھے۔ انہیں رحم کیوں نہیں آیا میری بیٹی پر؟ عباس جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے لگ کر بھررائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ نورے عباس کے قریب آنے پر نم آنکھوں سے اسے بغور دیکھنے لگی۔ کالی پینٹ کے اوپر کالی ہی شرٹ اور اس کے اوپر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے کھڑا تھا وہ۔ چہرہ غم و غصے کے زیر اثر تھا۔ پروقار شخصیت رکھنے والے عباس کو اس قدر عجب حالت میں دیکھ کر اس کا دل بھی رونے لگا تھا۔ آخر کو دل میں جو بستا تھا وہ، میں بھی رحم نہیں کروں گا ان پر ماں، آپ سے وعدہ ہے میرا۔ عباس نے ماں کے ہاتھ کو تھام کر یقین دلاتے ہوئے کہا اور پھر ایک مرتبہ مڑا۔ شہزاد! مڑ کر اس نے اپنے خاص آدمی کو پکارا جو کچھ فاصلے پر سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جی حکم سردار! شہزاد نے عباس کے قریب آ کر نہایت ادب سے کہا، ان پر سختی کرو، یہ مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے ہیں ہم نے، اور ان میں سے بھی کوئی غدار ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ عباس نے نخوت سے وہاں موجود سب گارڈز کو دیکھتے ہوئے کہا اور باروب انداز میں آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑا شہزاد جی سردار کرتا ہوا جانے لگا جب سردار شیر دل نے اسے اپنی بھاری روب دار آواز میں پکارا اور ناہید کو خواتین کو اندر لے جانے کا حکم دیا۔ اب حویلی کے صحن میں فقط سردار شیر دل اور شہزاد موجود تھے۔ ایک ایک پل ساتھ رہے ہو نا تم میرے بیٹے کے؟ سردار شیر دل نے سامنے کھڑے وفادار آدمی سے پوچھا جس کو انہوں نے بچپن سے عباس کے ساتھ رکھا تھا۔ جی بڑے سرکار، آپ کے کہے کے مطابق میں پل پل چھوٹے سردار کے ساتھ رہا ہوں، ایک لمحہ بھی انہیں اکیلے نہیں چھوڑا۔ شہزاد نے سر جھکائے ادب سے کہا۔ وہ جانتا تھا اب سردار شیر دل ساری رودات پوچھیں گے۔ اتنے دن کہاں گزارے؟ انہوں نے سوال کرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے۔ شہر میں جو چھوٹے سردار کے دوست ایس پی ہیں ان سے ملاقاتیں کافی رہتی تھی چھوٹے سردار کی، چھوٹی بی بی کے کیس کے تحت۔ شہزاد نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بعد تفصیلاً بتایا۔ تو کچھ معلوم ہوا؟ خاور کے علاوہ دو اور کون قاتل ہیں؟ انہوں نے بے چینی سے اگلا سوال کیا۔ جی چھوٹے سردار نے دن رات ایک کر دی انہیں ڈھونڈنے میں، ایک مل گیا ہے اور جیل میں نیم مردہ حالت میں ہے۔ چھوٹے سردار نے بے رحمی سے اسے مارا ہے، باقی دو تک بھی جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ شہزاد نے تفصیل سر جھکائے بتائی تو سردار شیر دل کے گوشے میں سکون اترا۔ انہیں عباس پر فخر محسوس ہوا۔ وہ جانتے تھے عباس ضرور ڈھونڈ نکالے گا انہیں، مگر پریشانی انہیں پھر بھی اب ہو رہی کیونکہ عباس کا اس قدر طیش انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا غیرت مند بیٹا بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اور کوئی حکم سردار جی؟ شہزاد نے سردار شیر دل کو ہنوز خاموش دیکھ کر ذرا سا سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، بس تم ہر وقت عباس کے ساتھ رہا کرو جب بھی وہ حویلی سے باہر ہو۔
सरदार शेरदिल ने हुक्म अंदाज में कहा और खुद हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब कदम बढ़ाने लगे, जबकि शहजाद सर हिलाता हवेली से निकल गया। छोटे सरदार अब्बास बड़े बड़े कदम उठाता अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था जब नूरे तेज तेज चलती हाँफती हुई उस तक पहुंची और जल्दी से उसे पुकारा। नूरे की आवाज़ पर अब्बास के कदम पहले धीमे हुए, फिर रुक गए और फिर मुड़कर अपना रुख नूरे की जानिब किया। सामने सर पर दुपट्टा ओढ़े नूरे उसी को ही देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम छोटे सरकार। अब्बास को मुड़ता देखकर नूरे ने फ़ौरन संभलते हुए उसे सलाम किया, जिसका जवाब अब्बास ने सर को हिला कर दिया। कैसी हैं आप? निगाहें झुकाकर इस बार अब्बास ने थकी हुई आवाज़ में पूछा। उसकी बोझल आवाज़ उसकी बेआरामी का पता दे रही थी। अब्बास के पूछने पर नूरे के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। आपको इस तरह देखकर कैसी हो सकती हूँ मैं? बेखुदी के आलम में वो बोली थी। अब्बास के निगाहें झुका लेने पर नूरे के दिल में शोर बरपा हुआ था। ये आदत उसे हमेशा से अब्बास की पसंद थी कि कभी भी उसने उसकी जानिब नहीं देखा था, बल्कि निगाहें झुकी हुई रहती और अंदाज एहतराम से भरपूर रहता। हमें यकीन है आप आबी के कातिल को उसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अब्बास को खामोशी से निगाहें झुकाकर सर हिलाते देखकर नूरे फिर से बोली, तो अब्बास ने एक सरसरी निगाह नूरे पर डालकर निगाहों का रुख दूसरी जानिब करते हुए सर को असबात में जुम्बिश दी। आप कैसे हैं? नूरे का हमेशा की तरह जी चाह रहा था कि वो इसी तरह अब्बास से बातें करके उसको देखती रहे, ये पल तवील होते जाएं। इसीलिए एक बार फिर उसने अब्बास को मुखातिब किया। ठीक। अब्बास ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया और कमीज़ की जेब में मुसलसल वाइब्रेट होते मोबाइल को निकाला और कॉल काट कर एसपी अहमद का भेजा गया मैसेज पढ़ा और मैसेज पढ़कर अब्बास की गर्दन की रगें तन गईं। एक पल को कुर्ब से आंखें बंद करते हुए दोबारा खोलीं और फिर मोबाइल बंद करके जेब में रख दिया। नूरे अब्बास की हालत से मुकम्मल बेखबर थी। आप जानते हैं हमारे दिल की पुरानी ख्वाहिश है कि आप हमें एक मरतबा आँख भर कर देखें। अब्बास की झुकी निगाहों पर अपनी निगाहें जमाए नूरे के लबों से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले थे, जबकि अब्बास ने नूरे की बेबाकी पर चौंक कर उसे देखा, मगर अपनी आदत के मुताबिक फ़ौरन निगाहों का रुख दूसरी जानिब कर लिया। मगर मैं जानती हूँ मेरी ये ख्वाहिश तब पूरी होगी जब हम दोनों में महरम रिश्ता कायम हो जाएगा, और यकीनन वो वक्त बहुत करीब है। नूरे फिर से बेखुदी में बोली थी और अब्बास की आंखों में जवाब तलाश करने लगी, मगर अब्बास ने निगाहें चुरा लीं। मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे, धीमी आवाज़ में कहते हुए अब्बास ने रुख मोड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता आगे बढ़ गया, जबकि नूरे को उसके जाने के बाद एहसास हुआ कि उसने बेखुदी में अब्बास के सामने बहुत कुछ बोल दिया और अब उसे शर्मिंदगी ने आन घेरा। मगर वो अपने दिल का क्या करती जो बचपन से अब्बास के ही नाम पर धड़कता था, और अब्बास को सामने देखकर तो बेखुद सा हो जाता था। ऐ खुदा हमें जुदा मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। बेसाख्ता दुआ मांगते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ए लड़की, यहाँ छुप के बैठी क्या कर रही है? चलो, सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बर्तन धो जाके। सबके अपने अपने कमरों में जाने के बाद नाहिद डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो दीवार के साथ टेक लगाए सुकड़ी सिमटी बैठी हुरा को कांपते हुए रोते देखकर फुंकारी तो हुरा उछलकर खड़ी हुई और फौरन बावर्ची खाने की जानिब भागी। बावर्ची खाने में आकर वो सिंक के सामने खड़ी हुई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। आंसू हनूज उसकी आंखों से बह रहे थे, जिस्म में भी कपकपी तारी हो रही थी। जब तनफ्फुस बेहतर हुआ तो एक नज़र आस पास देखा, जहाँ एक मुलाजमा डाइनिंग हॉल से बर्तन इकट्ठे करके ला रही थी। हुरा को हैरानी से देखने लगी। हुरा ने फ़ौरन चादर दरुस्त की और उससे निगाहें चुराई सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी, मगर दिल की धड़कन अभी भी तेज़ थी। आहिस्ता आहिस्ता कामों में मसरूफ़ होकर वो काफ़ी बेहतर हो गई और अपने डर पर काफ़ी हद तक काबू भी पा चुकी थी। हुरा किचन के काम करने के बाद दबे पांव अपने कमरे में जाने लगी थी, क्योंकि वो बेहद थक चुकी थी। उस वक्त उसे थोड़ा आराम चाहिए था, मगर इससे पहले नाहिद का पैगाम आन पहुंचा। अरे जा कहाँ रही हो? इतने कपड़े धोने वाले पड़े हैं और इस्त्री भी करने हैं, जल्दी करो। हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाओ, रजिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। एक मुलाजमा ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा तो हुरा सर दाह भर कर रह गई। मुर्दा कदमों से चलती हुई वह हवेली के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ी। जब वो ढेरों कपड़े धोकर थक कर दोबारा बावर्ची खाने की जानिब बढ़ रही थी कि अंदर से आती कुछ सरगोशी नुमा आवाज़ों ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। एक दिल किया कि अंदर ना जाए और वापस पलट जाए, मगर फिर ना चाहते हुए भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहीं रुक गई। पहले वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। अगर बात फैल गई हवेली में तो सरदार बीबी तो बाद में, पहले वो मोटी नाहिद ही मुझे सूली पर लटका देगी।
ایک ملازمہ دوسری سے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں کسی کو نہیں بتاتی، دوسری نے پہلی سے کہا۔ رات کو خبر آئی تھی اس لڑکی کی ماں کے مرنے کی، مگر سردار بی بی نے ناہید کو اس لڑکی کو بتانے سے منع کر دیا۔ بھئی خون بہا میں آئی لڑکی ہے، پچھلوں سے کیا تعلق؟ وہ ملازمہ جانے اور کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر ہرا تو سنتے ہی سکتے میں آ گئی۔ صدمے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ غم ہی اتنا بڑا تھا کہ دنیا میں ایک واحد ماں ہی تو تھی اس کی، اب وہ بھی نہ رہی تھی۔ وہ وہیں باورچی خانے کے دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔ جب اندر کھڑی ملازمہ کی نگاہ ہرا پر پڑی اور وہ فوراً لپک کر اس کے قریب آئی، تو تم دھو لیے کپڑے؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو یہاں؟ ہرا کا بے حس و حرکت وجود اور خشک آنکھیں دیکھ کر ملازمہ کے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ گھبراہٹ کے باعث ہکلا کر بول رہی تھی، مگر ہرا کے جواب نہ دینے پر اس نے ہرا کو بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑا تو چند پل ہرا نے اسے ساکن آنکھوں سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ جب حواس میں آئی تو آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، رونے میں شدت آ گئی۔ ہرا بلند آواز میں چلانے لگی، آخر غم ہی ایسا تھا۔ سنبھالو خود کو، ماں، میری ماں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے جانے دو، میری ماں۔ ہرا بلند آواز میں روتے ہوئے اٹھنے لگی۔ سنبھالو خود کو، ہوش کرو، جانتی ہو نا حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنے دیں گے تمہیں، اور زیادہ ظلم کریں گے تم پر، خاموش ہو جاؤ۔ ملازمہ نے ہرا کو شدت سے روتے ہوئے دیکھتے ہوئے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ ظالم، بے رحم لوگ، خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے یہ لوگ، میرے خدا بنے بیٹھے ہیں۔ مر گئی نا ماں میری، ایک بار جانے دیتے تو کیا تھا، مگر رحم نہیں آیا انہیں۔ ظالم، گھٹیا۔ ہرا صدمے سی کیفیت میں چیختی چلاتی جانے کیا کیا بول رہی تھی، اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ جب اسے مزید بولنے سے روکنے کے لیے ایک ملازمہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ہوش میں آؤ، مر گئی ماں تو فاتحہ پڑھ لو تم انہیں اور سوگ منا لو صبح تک، مگر چیخو مت، رحم کرو خود پر اور ہم پر۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سردار شیردل جان سے مار دیں گے، اور تمہاری آہو بکا سن کر مزید ظلم ہوگا تم پر۔ رحم کرو اپنے آپ پر، جاؤ اپنے کمرے میں۔ ملازمہ اس کے بازو سے تھامتے ہوئے اسے سنجیدگی سے مگر سختی سے سمجھا رہی تھی، اور پھر ایک پلیٹ میں روٹی سالن اور پانی کا گلاس رکھ کر ہرا کے ساتھ لیے سب کی نظروں سے بچ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ ہرا کو کمرے میں چٹائی پر بٹھا کر ٹرے ایک طرف رکھ کر ایک نظر ہمدردی سے ہرا کو دیکھ کر دروازہ بند کرتی وہ چلی گئی، جبکہ آج ہوئے نقصان پر ہرا رونے لگی۔ وہ اس طرح تڑپ کر رو رہی تھی کہ اگر کوئی پتھر دل بھی اسے اس طرح سسکتے دیکھ لیتا تو یقیناً کچھ رحم تو آ ہی جاتا۔ آج اس نے دنیا میں اپنا سب سے پیارا رشتہ کھو دیا تھا۔ آج اس کمرے میں وہ روتی چیختی سسکتی رہی تھی۔ ماں کے آخری وقت پر ان کے پاس نہ ہونا، جانے تایا تائی نے کیا سلوک کیا ہوگا ماں کا آخری دیدار نہ کرنے دینا، یہ بھی تو ایک ظلم تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ عباس اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ بالکل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ آن کر کے اس نے دروازہ لاک کیا، سیاہ جیکٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور طیش کے عالم میں ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارنے لگا۔ بار بار ایس پی احمد کے میسج کی تحریر اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے بے قابو کر رہی تھی۔ مزید طیش میں لے آئی، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب چوتھی مرتبہ مارنے لگا تو جیب میں موجود موبائل پھر سے وائبریٹ ہوا۔ اس نے اس بار فوراً موبائل نکالا اور بغیر اسکرین پر نام دیکھے کان سے لگا لیا۔ یہ سب کیسے ہوا ایس پی؟ وہ کیسے مر گیا؟ دوسری طرف سے کچھ بولنے سے پہلے عباس نے بے چینی سے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے سلام کیا گیا تھا۔ عباس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آنکھیں کھول کر قدم قدم چلتا صوفے پر آن بیٹھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پھر سے آنکھیں موند لی۔ ہاں، حویلی میں ہی ہوں، عباس نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایس پی احمد کو کچھ معلوم نہیں پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ دوسری جانب سے شاید اس کا حال احوال پوچھا گیا تھا، جس کا جواب دے کر عباس ذرا سا جھک کر ایک ہاتھ سے اپنے جوتے اتارنے لگا اور پھر شرٹ کا بٹن کھولنے لگا۔ احمد، میں نے اسے اتنا نہیں مارا تھا کہ وہ مر جاتا، تم اس بات کو سیریس لو یار، کوئی ایسا ہے جس نے تمہاری ناک کے نیچے اس کا قتل کیا ہے۔ اب وہ مکمل فون کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، پھر بغیر کوئی بات سنے کال کاٹ کر موبائل سامنے پڑے میز پر پٹک دیا۔ 3 قاتلوں میں سے جو ایک پکڑا گیا تھا، اب جیل میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ ابھی تو وہ جیل سے ہی آ رہا تھا، تب تو قاتل محض بے ہوش ہوا تھا، پھر اس کے حویلی پہنچنے سے پہلے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ جب نورے اس سے بات کر رہی تھی
उस वक्त उसने एसपी की कॉल काट दी थी और सिर्फ मैसेज पढ़ा था, जिसे पढ़कर जाने कैसे उसने खुद पर ज़ब्त किया था। अब कमरे में आकर उसका दिल कर रहा था कि हर चीज़ को तहस नहस कर दे। कुछ देर सर को यूं ही दोनों हाथों में थाम कर बैठा रहा। फिर सोफे से उठकर उसने अपनी शर्ट उतारी और अलमारी की जानिब बढ़ा। अलमारी का पट खोलकर ट्राउज़र और शर्ट निकाली और वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब नहाकर वापस आया तो ड्रेसिंग टेबल के दराज से रुमाल निकाला और अपने सर पर बांधा। फिर अलमारी से मुसल्ला लेकर बिछाया। नमाज अदा करने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए, अब्बास जैसा 28 साल का मर्द उस वक्त अपने खालिक के सामने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। आंखें अश्कबार थीं जबकि लब साकिन थे। मेरे मालिक, ये कैसी आजमाइश है, इतना बड़ा इम्तहान। मैं इस काबिल तो नहीं था। क्यों इज्जत लूटी गई मेरी बहन की। नहीं बर्दाश्त हो रही ये बात मुझसे। कैसे सब्र करूं मेरे मालिक, कैसे सब्र करूं। दीमक की तरह काट रही है मुझे ये बात। गांव का सरदार अपने मालिक से हम कलाम था कि जैसे उसका हुक्म था। अब्बास वकील होने के बाइस ज़्यादातर शहर में अपने बंगले में रिहाइश पजीर रहता था। हवेली 20-25 दिन के बाद ही चक्कर लगता था। इस दौरान जब आबी वाला सानिया हुआ तो कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में मौजूद था। ये अलमनाक खबर सुनकर हर चीज़ छोड़कर गांव के लिए रवाना हुआ था। बहन को सपुर्दे खाक करने के बाद अब्बास एक पल चैन से नहीं बैठा था और जैसे जैसे वो अपने एसपी दोस्त की मदद से तहकीक कर रहा था उसे काफ़ी कुछ पता चला। इस दौरान उसका निकाह भी हुआ, मगर उसे उस वक्त किसी बात या किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अभी फ़कत अपने बहन के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाना था। मेरे मालिक, मुझे सुकून अता फरमा। मेरा दिल फट रहा है। मैंने तो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, फिर मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ उसके साथ ऐसा सलूक। अभी अब्बास नम आंखों से खालिक के साथ हम कलाम था कि मोबाइल के बजने पर मुसल्ला समेटकर मोबाइल कान से लगाया। हाँ अहमद, बोलो। फ़ोन कान से लगाए वो पूछने लगा, अच्छा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कोई करीबी है। खैर, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मैं कल फिर आऊँगा। तुम देखना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उनमें से आग लगा दूंगा मैं, सबको ख़त्म कर दूंगा। दूसरी जानिब की गई बात के जवाब में अब्बास ने गरजदार आवाज़ में कहा और मोबाइल बेड पर फेंक कर खुद भी बेड पर ढह गया और नम आंखें मूंद ली।